دوستو، کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ کوئی شخص ہماری زندگی میں اس حد تک داخل ہو جاتا ہے کہ اس کے بغیر دن کا آغاز اور رات کا اختتام ادھورا لگتا ہے۔ اس کی موجودگی سکون دیتی ہے اور اس کی غیر موجودگی دل میں ایک بے چینی بھر دیتی ہے۔ یہی کیفیت دیوانگی کہلاتی ہے، جنون کہلاتی ہے۔ مگر یہ صرف محبت نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری ایک ذہنی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ گرفت اس وقت بنتی ہے جب آپ کسی کے لاشعور میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ آپ ایک تھاٹ بن جاتے ہیں، ایک عادت جو روزمرہ کی سوچوں میں بس جاتی ہے۔ انسان جذبات بھول سکتا ہے، محبت پر شک کر سکتا ہے، مگر عادت وہ دل و دماغ سے چپک جاتی ہے۔ کسی کو اپنے جنون میں مبتلا کرنا صرف خوبصورتی یا باتوں کا کمال نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو اس شخص کے جذباتی سسٹم کو سمجھنا پڑتا ہے۔ وہ کب کمزور ہوتا ہے، کن باتوں سے متاثر ہوتا ہے، کیا سننا چاہتا ہے، کیا پسند کرتا ہے اور کس جذبے سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ عمل ایک کھیل کی طرح ہے، مسٹری پیدا کرنا، کبھی دوری رکھنا، کبھی بے حد توجہ دینا۔ جب انسان یہ نہیں سمجھ پاتا کہ آپ اس سے کیا چاہتے ہیں، تب اس کا دماغ آپ کو سمجھنے میں الجھتا ہے اور وہ الجھن رفتہ رفتہ جنون بن جاتی ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے، سٹیپ بائی سٹیپ، کیونکہ دیوانگی تخلیق کرنا ایک فن ہے اور ہم آپ کو یہ فن آج کی اس ویڈیو میں سکھائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنا، اگر پسند آئے تو ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دینا۔ سب سے پہلے لاشعور سے رشتہ کیسے بنایا جائے۔ کسی کے دل میں جگہ بنانا آسان لگتا ہے، لیکن اصل کامیابی تب ہوتی ہے جب آپ کسی کے ذہن کے لاشعور میں اپنی پہچان بنا لیں، کیونکہ دل کبھی کبھی دھوکہ کھا لیتا ہے لیکن دماغ جو فیل کرتا ہے وہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ لاشعور وہ حصہ ہے جہاں انسان کے اصلی جذبات چھپے ہوتے ہیں۔ وہ بچپن کے زخم، انکئے خواب، چھوٹی چھوٹی خوشیاں اور گہرے دکھ، سب کچھ وہیں دفن ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ کسی کے لاشعور تک رسائی حاصل کر لیں تو آپ صرف اس کی یاد نہیں بنتے، اس کی ضرورت بن جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ لاشعور تک پہنچا کیسے جائے۔ سب سے پہلے بات سننے کا فن سیکھیں۔ لوگ اکثر وہ باتیں نہیں کہتے جو وہ محسوس کرتے ہیں، لیکن اگر آپ دھیان سے سنیں تو ان کے لہجے، آنکھوں اور خاموشیوں میں وہ سب چھپا ہوتا ہے۔ جب آپ بغیر کہے کسی کا درد سمجھ لیں تو اس کے دل سے زیادہ آپ اس کے ذہن میں جگہ پاتے ہیں۔ دوسرا، ایسے لمحات تخلیق کریں جو عام نہ ہو، کوئی خاص کمپلیمنٹ، کوئی یونیک وائب، کوئی احساس جو کسی اور نے نہ دیا ہو۔ انسان کا دماغ یونیکنس کو جلدی محفوظ کر لیتا ہے۔ اگر آپ اسے وہ ایکسپیرینس دیں جو کسی اور نے نہیں دیا تو وہ لاشعور میں نقش ہو جاتا ہے۔ تیسرا، اس کے جذبات کو ویلیڈیٹ کریں۔ جب وہ اپنی کمزوری یا درد کا ذکر کرے تو اسے محسوس ہو کہ آپ اس کے درد کو نہ صرف سن رہے ہیں بلکہ محسوس بھی کر رہے ہیں۔ کہیں میں تمہارے الفاظ نہیں، تمہارے احساس کو سن رہا ہوں۔ یہی جملے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کبھی آپ کو بھول نہیں پاتا۔ چوتھی بات، کنسسٹنسی۔ لاشعور مستقل چیزوں کو اپناتا ہے۔ اگر آپ کچھ دن توجہ دیں پھر غائب ہو جائیں تو دماغ کنفیوژن میں پڑتا ہے، لیکن اگر آپ مسلسل ایک مخصوص انداز، وائب یا ایموشنل پریزنس مینٹین کریں تو وہ پریزنس لاشعور کا حصہ بن جاتی ہے۔ آخری اور سب سے اہم نقطہ، خاموشیوں کا استعمال۔ کبھی کبھی الفاظ سے زیادہ طاقت خاموشی میں ہوتی ہے۔ جب آپ ہر بات کا جواب نہ دیں بلکہ صرف سنیں تو دوسرا شخص خود ہی اپنے جذبات کی گہرائی میں ڈوبنے لگتا ہے اور وہ خاموشی آپ کی موجودگی سے جڑ جاتی ہے۔ یاد رکھیں، کسی کے لاشعور تک پہنچنا ایک پروسیس ہے، یہ جلدی نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ صبر، احساس اور ذہانت کے ساتھ یہ سفر طے کریں تو آپ اس کے دل سے زیادہ اس کی سوچ میں بس جاتے ہیں۔ اور جب کوئی انسان آپ کو اپنی سوچ میں بسا لے تو آپ اس کی دنیا بن جاتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایموشنل ٹریگرز کی۔ یہ کیسے پیدا کریں۔ کسی کو پسند کرنا یا اس کی توجہ حاصل کرنا کافی نہیں ہوتا۔ اگر آپ اسے اپنے لیے دیوانہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر ایسے جذبات جگانے ہوں گے جو وہ خود بھی کنٹرول نہ کر سکے۔ یہاں کھیل شروع ہوتا ہے ایموشنل ٹریگرز کا، یعنی وہ مخصوص لمحات، باتیں یا حرکات جو دل کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں اور ذہن کو مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ بار بار آپ کی طرف لوٹے۔ ایموشنل ٹریگرز کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کے دل میں وہ تار چھیڑ دینا جسے کوئی اور نہیں چھو سکا۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جہاں صرف ایک جملہ، ایک نظر یا ایک لمحہ پورے احساسات کو بدل دیتا ہے۔
اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں دیوانگی جنم لیتی ہے۔ سب سے پہلے ماضی سے جڑی کہانیاں چھیڑیں۔ ہر انسان کے دل میں ایک نہ بھولے جانے والی یاد ہوتی ہے، وہ چاہے بچپن کا دکھ ہو یا پہلی محبت کا زخم۔ اگر آپ اس درد کو محسوس کر کے اس پر مرہم رکھیں تو آپ صرف ہمدرد نہیں، وہ احساس بن جاتے ہیں جسے انسان کبھی نہیں بھولتا۔ پھر بے وقت کی بے ساختہ تعریف، انسان وہ تعریف جلدی بھول جاتا ہے جو سب کے سامنے کی جائے، لیکن جو تعریف تنہائی میں آنکھوں میں دیکھ کر کی جائے وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ جیسے کہنا تم خاموش ہوتے ہو تب بھی تمہاری آنکھیں بہت بولتی ہیں، ایسی باتیں سیدھی دل پر لگتی ہیں۔ ایک اور زبردست ہتھیار ہے انپریڈکٹیبل سافٹنس۔ جب آپ سخت دکھنے والے لہجے میں اچانک بہت نرم رویہ دکھائیں، یا جب دوسرا شخص خود کو سب سے تنہا سمجھے اور آپ خاموشی سے اس کا سہارا بن جائیں، تو وہ پل اس کے اندر آپ کی تصویر بنا دیتے ہیں جو کبھی نہیں مٹتی۔ اسی طرح جذباتی وقت کا انتخاب بھی بہت اہم ہے۔ کسی انسان کی کمزوری کے لمحے میں اگر آپ اس کے ساتھ موجود رہیں بغیر کسی شرط یا فائدے کے، تو اس لمحے کی اہمیت اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے قید ہو جاتی ہے۔ یہ ایموشنل اینکر بن جاتا ہے، یعنی ایک احساس جو ہر بار ذہن میں آپ کو لے کر آتا ہے۔ آخری نقطہ، دل کو جیتنے کے بجائے دل کو چھو لینے کی کوشش کریں، کیونکہ دل جیتا جا سکتا ہے اور کبھی ہارا بھی جا سکتا ہے، لیکن جو دل کے کسی نازک گوشے کو چھو جائے وہ کبھی فراموش نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، ایموشنل ٹریگرز صرف الفاظ سے نہیں، وقت، کیفیت اور انداز سے بنتے ہیں، اور ایک بار اگر آپ نے کسی کے اندر وہ احساس جگا دیا تو وہ خود بخود آپ کے سحر میں گرفتار ہو جائے گا، بار بار، ہر لمحے۔ اب ہم بات کرتے ہیں خاموش کشش کی۔ کسی کو اپنا دیوانہ بنانا صرف بول چال یا توجہ حاصل کرنے کی بات نہیں، بلکہ ایک ایسی خاموش کشش پیدا کرنے کا ہنر ہے جو سامنے والے کے دل و دماغ پر ایک گہرے راز کی مانند چھا جائے۔ وہ راز جسے سمجھنا مشکل ہو لیکن جس کی موجودگی ہر وقت محسوس ہو، یہی وہ کشش ہے جو انسان کو آپ کی طرف کھینچتی ہے بغیر کسی لفظ کے۔ خاموش کشش کا مطلب ہے کہ اپنی شخصیت میں ایک ایسا پہلو رکھنا جو دوسروں کے لیے پہچان سے باہر ہو، ایک ایسا انداز جو انہیں بار بار آپ کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دے۔ اس کشش کا راز ہے کہ آپ کی عدم موجودگی اور محدود دستیابی۔ جب آپ ہر وقت اویلیبل نہیں ہوتے تو لوگ آپ کی قدر زیادہ کرتے ہیں۔ اس کا پہلا سٹیپ ہے کہ اپنی باتوں کو منتخب کرنا۔ جو کچھ بھی بولیں اسے غور سے اور معنی خیز بنائیں، بے معنی باتوں میں وقت ضائع نہ کریں، بلکہ ہر لفظ ایسے ہو جو سننے والے کے دل میں اتر جائے۔ اور پھر اچانک خاموشی جو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ آپ کے پاس اور بھی کچھ کہنا ہے لیکن وہ راز میں چھپا ہے۔ دوسرا قدم ہے اپنی آنکھوں کا کمال۔ آنکھیں وہ دروازہ ہیں جو بغیر بولے بہت کچھ کہہ دیتی ہیں۔ جب آپ نظر ملا کر تھوڑی دیر خاموش رہیں تو سامنے والا خود ہی آپ کی شخصیت میں کھو جائے گا۔ یہ وہ پل ہوتے ہیں جب وہ آپ کے جذبات کو محسوس کرتا ہے بغیر کسی لفظ کے۔ تیسرا اور بہت اہم نقطہ ہے کہ اپنے جذبات کو مکمل ظاہر نہ کرنا۔ جب آپ ہمیشہ سب کچھ بتا دیں تو دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، لیکن جب آپ کچھ راز اپنے اندر رکھتے ہیں تو وہ سوالات کی صورت میں سامنے آتا ہے، اور سوالات انسان کو آپ کی طرف کھینچتے ہیں۔ اس لیے کبھی کبھی ہلکی سی دوری اور خود پسندی بھی ضروری ہوتی ہے۔ چوتھا راز ہے اپنی ذات کی قدر جاننا۔ جب آپ خود کو اہم اور قیمتی سمجھیں گے تو دوسروں کو بھی آپ کی قدر کرنا آسان ہوگا۔ لوگ ہمیشہ ان لوگوں کی طرف کشش محسوس کرتے ہیں جن میں خودداری اور خود اعتمادی ہوتی ہے، جو ہر وقت دوسروں کی توجہ کے محتاج نہ ہو۔ خاموش کشش کی ایک اور خوبصورتی یہ ہے کہ یہ زبان اور حرکتوں سے زیادہ آپ کی باڈی لینگویج اور انرجی سے بنتی ہے۔ آپ کا انداز، آپ کی مسکراہٹ، آپ کے چلنے کا طریقہ، یہ سب آپ کی خاموش کشش کو بڑھاتے ہیں۔ اس لیے اپنی باڈی لینگویج پر خاص دھیان دیں۔ یاد رکھیں، خاموش کشش کوئی جادو نہیں بلکہ ایک سادہ سا اصول ہے۔ کم بولیں، زیادہ محسوس کریں اور اپنی موجودگی کو خاص بنائیں۔ جب آپ اس فن میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں تو لوگ آپ کے بارے میں سوچتے رہیں گے، بات کرنے کے لیے بےتاب ہوں گے، اور آپ کی ہر حرکت ان کے دل میں نقش ہو جائے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں مثبت نیت، احتیاط اور خطرات، ان سب کو کیسے سنبھالیں۔ جب آپ کسی کو اپنا دیوانہ بنانے کی بات کرتے ہیں تو سب سے اہم چیز ہے کہ آپ کی نیت صاف اور مثبت ہو۔ یہ ٹیکنیکس اگر غلط طریقے سے یا بد نیتی سے استعمال ہوں تو نہ صرف آپ کی خود کی شخصیت پر منفی اثر پڑے گا بلکہ سامنے والے کے جذبات اور ذہن پر بھی گہرے زخم بن سکتے ہیں۔ اس لیے ہر قدم احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ اٹھانا بے حد ضروری ہے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کا مقصد کسی پر قابو پانا یا اسے نقصان پہنچانا نہیں بلکہ تعلق کو مضبوط اور گہرا بنانے کا ہو۔ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ ٹرکس
صرف ایک ذریعہ ہیں۔ اصل طاقت آپ کے اخلاق، محبت اور احترام میں ہے۔ اگر آپ کی نیت سچی ہو تو یہ طریقے تعلقات میں ایک نئی جان ڈال سکتے ہیں، اس میں توانائی پیدا کرتے ہیں، لیکن اگر نیت خراب ہو تو یہ سب کھوکھلے جال ثابت ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو ہر فرد کی حدود کا احترام کرنا ہوگا۔ ہر انسان کے جذبات اور نفسیات مختلف ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی کی مرضی کے خلاف دباؤ ڈالیں یا جذبات کے ساتھ کھیلیں تو آپ نہ صرف اس کے دل کو ٹھیس پہنچائیں گے بلکہ اپنی ساکھ کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ تعلقات میں اعتماد ایک نازک چیز ہے اور ایک بار جب یہ ٹوٹ جائے تو اسے دوبارہ بنانا مشکل ہوتا ہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ آپ کو خود اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہوگا۔ جب آپ ان نفسیاتی حربوں کو استعمال کرتے ہیں تو کبھی کبھی آپ کے اپنے دل میں بھی کشیدگی اور الجھن پیدا ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں خود شناسی اور وقتاً فوقتاً خود کا جائزہ لینا ضروری ہے تاکہ آپ اپنی نیت کو درست رکھ سکیں اور کسی بھی غلط فہمی سے بچ سکیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ طریقے ذمہ داری سے استعمال نہیں کریں گے تو یہ آپ کے تعلقات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت زیادہ دباؤ ڈالنے سے دوسرا شخص دور ہو سکتا ہے یا اعتماد ختم ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی غلط انداز میں کسی کے لاشعوری جذبات کو کنٹرول کرنے کی کوشش آپ کی اپنی نفسیاتی صحت پر بھی منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ آخری اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی یہ تمام حکمت عملی زندگی کے مثبت اور تعمیری مقاصد کے لیے استعمال کرنی ہے۔ تعلقات میں دو طرفہ محبت، سمجھداری اور احترام کے بغیر کوئی بھی تکنیک لمبے عرصے تک کامیاب نہیں رہتی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کے اعمال کا مقصد دوسروں کی خوشی اور آپسی سمجھ بوجھ ہو، نہ کہ ان کی ذاتی آزادی یا جذبات پر قابو پانا۔ دوستو، اب جب آپ نے سمجھ لیا کہ کیسے نفسیاتی حربے اور جذباتی سمجھ بوجھ کے ذریعے کسی کو اپنا دیوانہ بنایا جا سکتا ہے تو یاد رکھیں یہ سب کچھ ہمیشہ مثبت نیت اور احترام کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ تعلقات کی بنیاد اعتماد اور محبت پر ہوتی ہے اور صرف اسی صورت میں یہ حربے کامیاب اور دیر پا ثابت ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنی شخصیت میں ان باتوں کو اپنائیں گے تو نہ صرف آپ کی کشش بڑھے گی بلکہ لوگ آپ کی قدر بھی کریں گے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید ایسی مفید ویڈیوز ملتی رہیں۔ آئندہ ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ کوئی اپڈیٹ مس نہ ہو۔ یاد رکھیں تعلقات کی خوبصورتی سمجھ بوجھ میں ہے اور آپ اس میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔